آپ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، نیت کیا کرتے ہیں؟ مجلس میں، نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں جو بھی نیت بندہ کرتا ہے، کیا نیت کرتا ہے؟ مثلا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. ہر عبادت کی نیت ایک ہوتی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. مطلب کیا؟ تاکہ کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اب آپ سب سے ایک سمپل سا میرا سوال ہے، اللہ ہے کہاں کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں؟ ذرا مجھے بتائیے. آپ کہتے ہیں مجھے مشہد الرضا جانا ہے. اچھا، مولا رضا کی زری کہاں ہے؟ مشہد میں. تو ظاہر جہاز پہ چڑھو گے، مشہد جاؤ گے، تب جا کے زری کے قریب ہو جاؤ گے. یہ ٹیشو پیپر ہے، اس ٹیشو پیپر کے سب سے زیادہ قریب کون ہے اس وقت؟ میں ہوں. اس کے بعد یہ بچہ ہے، اس کے بعد وہ ہے، اس کے بعد وہ ہے. تو جو بالکل آخر میں ہے وہ اس ٹیشو پیپر سے بہت دور ہے. اب سوال یہ خدا ہے کہاں کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں نا. پتا تو چلے نا. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ ہے کہاں تو اس کے قریب ہو جائے. مکے میں ہے، مدینے میں ہے، نجف میں ہے، کراچی میں ہے، انچولی میں ہے، رہتا کہاں ہے تاکہ تو اس کے قریب ہو جائے. کیونکہ قرب کا مطلب تبھی ثابت ہوتا ہے جب کوئی شے وجود رکھے، وجود جسمانی رکھے. اب ممبر کے سب سے زیادہ میں قریب ہوں. ممبر ایک وجود جسم رکھتا ہے، لہذا میں اس کے قریب ہوں، آپ اس کے دور ہو. مولا حسین کی زری ایک وجود رکھتی ہے، اس کے قریب چلے جاؤ گے. اللہ ہے کہاں؟ اس کا وجود جسمانی کہاں ہے تاکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں؟ تو آپ کہیں گے مولانا اللہ تو جسم نہیں رکھتا. تو جب جسم نہیں رکھتا تو قرب کا مطلب کیا ہے؟ قریب. اگر میں کسی کے یہ ہاتھ کے قریب کا ہوتا ہے جب اس سے ملے. تو یہاں قرب کا مطلب قرب جسمانی نہیں ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. اللہ جسم نہیں رکھتا، کس طرح میں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ تو معصوم سے پوچھا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا خدا کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے؟ کہ عام سے عام آدمی بھی نماز پڑھتا ہے قربتاً الی اللہ، تاجر بھی نماز پڑھتا ہے قربتاً الی اللہ، قاتل بھی نماز پڑھ رہا ہے قربتاً الی اللہ، مقتول بھی نماز پڑھ رہا ہے قربتاً الی اللہ. پتا کیسے چلے کہ میں خدا کے قریب بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ کوئی سگنل تو ہو جس کو دیکھ کے پتا چلے یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، یہ بندہ اللہ سے دور ہے. مجھے کیسے پتا چلے کون سا عزادار امام حسین کے قریب ہے اور کون سا عزادار امام حسین سے دور ہے؟ کون سی خاتون سیدہ زینب کے قریب ہے، کون سی خاتون سیدہ زینب سے دور ہے؟ اگر جسم کی بات کی جائے تو ہم سب امام حسین سے دور ہیں، کیونکہ جسم اطہر امام حسین کربلا میں ہے. تو اس کا مطلب جو کربلا میں ہے وہ حسین کے قریب ہے، جو کراچی میں ہے وہ حسین سے دور ہے. اگر میں کراچی میں ہوں تو میرا قصور کیا ہے؟ تو کیا پوری دنیا کربلا میں پیدا ہوتی تاکہ امام حسین کے قریب ہو جائے؟ اگر یہ سوچ رکھی تو جب شعر امام حسین کے گلے پر چھری چلا رہا تھا تو جسم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کوئی مولا کے قریب تھا وہ شعر تھا. پھر یہ مسلمانوں والی سوچ ہو گئی کہ وہ نبی کے قریب ہیں. ہم قرب جسمانی کے قائل نہیں ہیں. جسم کے قریب ہو جائے کیا ہو جاتا ہے؟ کئی گھروں میں 20-50 سال سے بندہ شادی کر کے بیٹھا ہے، ہاں بیوی کو میاں کا شکل پسند نہیں، وہ بیوی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. طلاق ہوئی نہیں لیکن مینٹلی یہ طلاق یافتہ ہیں، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے. لیکن کبھی کبھی آپ کو ایسے نظر آتا ہے میاں بیوی بہت دور ہیں لیکن قلباً قریب ہوتے ہیں. قرب کا مطلب کیا؟ یہاں قرب جسمانی معیار نہیں ہے. ایک بندہ ہو سکتا ہے انچولی میں رہے کبھی کربلا بھی نہ جائے، اور ایک وہ ہو جو کربلا بیٹھا ہو اور دونوں ہاتھ مولا حسین کی زری میں ہوں. پھر مولا حسین اپنے زائر کے خواب میں آتے ہیں، فرماتے آئے زائر تو اپنے ملک سے سفر کر کے کربلا آیا، مجھ حسین کو سلام کر لے. جب اپنے وطن میں واپس جانا ایک میرا بوڑھا عزادار ہے اسے حسین کا جا کر سلام دینا. وہ کربلا نہیں گیا، کربلا سے حسین اسے سلام بھیج رہے ہیں. ایک یہاں سے وہاں جاتا ہے سلام کرنے، ایک کو وہاں سے یہاں سلام بھیجا جاتا ہے. معیار قرب فزیکل نہیں ہے، معیار قرب کون سا قرب ہے؟ تو فزیکل قریب ہونا یہ کمال نہیں ہے. مثال دی جاتی ہے نور کے قریب جاؤ گے روشن ہو جاؤ گے، ہیٹر کے قریب جاؤ گے گرم ہو جاؤ گے. اہل بیت نہ ہیٹر ہیں نہ کوئی لائٹ کا بلب ہے. یہاں مراد وہ قرب نہیں ہے کہ رسول کے ساتھ بندہ چپکا رہے تو نورانی ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوتا.
اس طرح تو کئی دشمن تھے جو ساتھ چلتے تھے. شمر جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھا, اور کربلا میں مولا حسین کا دشمن بنا ہوا تھا. ہاں, اور کہیں پہ بھی نہیں تھا, لیکن ایک رات میں حسین ہی بنا. وہب قلبی کہاں تھا, لیکن ایک رات میں حسین ہی بنا. یہ عجیب تاریخ کا معاملہ نہیں ہے کہ پیدائشی مسلمان بھی حسین کے قاتل بن گئے, اور چند دن میں اسلام لانے والا جنت میں چلا گیا. پوری زندگی کرسچن رہا, کوئی نماز نہیں پڑھی, چند دنوں میں مسلمان بنا. شاید 4-5 نماز امام حسین کے ساتھ پڑھی اور فوراً کہاں چلا گیا, جنت میں چلا گیا. مطلب کبھی کبھی صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہوتا ہے. وہی اسپیڈ والی بات ہے, صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہوتا ہے. جب کنیکشن کٹ جاتا ہے تو ہزاروں صدیوں کا سفر بھی وہیں پہ رک جاتا ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں ہمیشہ دعا کیا کرو, اے خدا مجھے عاقبت بخیری عطا کر. اگر آج مومن ہوں, جب روح نکلے تب بھی مومن رہوں. کیوں مستحب ہے مرنے والا جب مرے اس کے اوپر دعائے عدیلہ پڑھا کرو. تاکید ہے, عدیلہ کا آخری حملہ شیطان کا اسی وقت ہوتا ہے جب بدن سے روح نکلتی ہے. وہ تیری جان نہیں چھوڑتا, جاتے جاتے بھی اس کی کوشش ہوتی ہے تجھے راہ رسول راہ اہل بیت سے ہٹا دے. جاتے جاتے بھی پوری زندگی علی علی کرنے والا فرماتے مرتے وقت جب اس پہ سکرات کا وقت ہو جائے دعائے عدیلہ پڑھا کرو. عدیلہ میں کیا ہے, ان الموت حق, موت حق ہے, قیامت حق ہے, قبر حق ہے, یہ سب چیزیں حق ہیں. اسے یاد دلاؤ کہ تو حق کی طرف جا رہا ہے, وہاں پہ اسے بھٹکائے گا. اب ان دلوں کو کون صاف کرے گا؟ جب موت آئے گی اس وقت ہمیں کون بچائے گا؟ زندگیوں میں ہمیں تہذیب و زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ جو وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے. اب قرب کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں آ گیا کہ خدا جسم نہیں رکھتا. جسم کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ خدا لامحدود ہے. جو لامحدود ہوتا ہے اگر جسم رکھے تو محدود بن جائے گا. مثلا خدا کراچی میں ہو تو اس کا مطلب مکے میں نہیں, مکے میں ہو تو مطلب کراچی میں نہیں, اور وہ خدا کے ساتھ جو ایک شہر میں محدود ہو جائے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں جہاں تمہاری نگاہ جاتی ہے وہاں وہاں تک قبضے قدرت پروردگار عالم ہے. اب جب ہم کہتے ہیں قربۃ اللہ, مطلب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قریب ہو جاؤں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر قرب خدا چاہتے ہو تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. خدا جیسے دکھنے لگو. اللہ تو جسم نہیں رکھتا, میں اللہ جیسا کیسے دکھوں گا؟ فرمایا اللہ کی صفات کو اپناؤ. سلمان سلمان ہے لیکن کہا منا اہل البیت, سید نہیں, بنو ہاشم نہیں. کسی نے کہا یا علی نہ سید نہ بنو ہاشم, لیکن آپ نے کیوں کہا یہ ہم اہل بیت میں سے ہے؟ فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے, یہ سید نہیں بنو ہاشم میں سے نہیں, ہم اصل و نسب کی بات نہیں کر رہے. فرمایا تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی یاد آئیں گے. اپنے عمل سے وہ تجھے علی کو یاد دلوائے گا. فرمایا اگر صفات الہی کو جمع کیا جائے تو وجود مصطفیٰ اور علی بن جاتا ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ خدا نے چاہا. کس نے چاہا؟ خدا نے چاہا کہ دیکھے وہ کیسا ہے, تو کہتے ہیں اس نے روح مصطفیٰ کو بنایا. خلقاً و خلقا, تمام تر اخلاق خدا مصطفیٰ کے وجود میں ہے, اور اخلاق مصطفیٰ وجود علی ابن ابی طالب میں ہے کہ یا علی لحمک لحمی روحک روحی دمک دمی. تیرا سب کچھ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے. اب تو بھی چاہتا ہے اگر علی جیسا دکھے, شکل میں نہیں صفات میں. اگر تو چاہتا ہے حسین جیسا دکھے, کس میں؟ صفات میں. صبغۃ اللہ, یہ قرآن کی آیت ہے, ومن احسن من اللہ صبغہ, کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے. اب اخلاق امام زمانہ کو اپناؤ. جتنا ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے ان کے قریب ہوتے جاؤ گے.